نظارہ جھوٹ، یعنی جو ہے سارا جھوٹ۔ ہم کو آج کہو پھر اپنا، بولو آج دوبارہ جھوٹ۔ جناب صدر محفل، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب علی، ابتدائی آفرینش سے انسان میں آگے بڑھنے اور خود کو برتر ثابت کرنے کی خواہش کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ پھر اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے جتنے بھی جھوٹ بولنے پڑے، چاہے جتنے بھی مکر و فریب کرنے پڑے، چاہے جتنے بھی لوگوں کی بلی چڑھانی پڑے، چاہے جتنے بھی سب باب دکھانے پڑے، وہ اس سے پرہیز نہیں کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک ہر دور میں ایسے شیطان سے لوگوں کی کمی نہیں رہی جو جدید طریقوں کو استعمال کر کے سادہ لوگ اور معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے میں ہی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں سوشل میڈیا کی، جس کی آج بڑی دھوم ہے اور میرے طالب علم ساتھی اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہے ہیں، لیکن جناب علی یہ بات یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا معاشرے کی اصلاح کا ایک مثبت نہیں بلکہ ایک منفی ذریعہ بن چکا ہے۔ پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرے طالب علم ساتھی جو سوشل میڈیا کو جدید ٹیکنالوجی کا نام دے رہے ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، بلکہ سوشل میڈیا کی بنیاد شیطان نے اسی وقت رکھ دی تھی جب اس نے حضرت حوا کو بہکا کر جنت سے نکلوایا تھا۔ ہر معاشرے میں پھپھے پھکنی کہہ دو اور چواکی شاہ کے کردار سے کون واقف نہیں، جن کا کام صرف اور صرف چغلی لگانا اور معاشرے کے امن کو تباہ کرنا ہوتا تھا، اور آج کل یہی کام ہمارے سوشل میڈیا نے شروع کر رکھا ہے۔ حضور والا میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے ذی وقار اور ذی شعور لوگ آج اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا آفت کا پرتالا بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کو بی بی سی کو دیے گئے اپنے حالیہ انٹرویو میں سوشل میڈیا کے خلاف کھل کر کہنا پڑا، سوشل میڈیا سب کچھ نہیں، یہ جوڑتا ہے تو توڑتا بھی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں سوشل میڈیا is destroying our discourse، یعنی یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو ہماری گفتگو کو تباہ کر رہا ہے۔ جناب علی، سوشل میڈیا نے جہاں ہمارے زمینی فاصلے کو کم کیا ہے، وہیں ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ یہی وہ انٹرنیٹ ہے، یہی وہ فیس بک ہے، یہی وہ انسٹاگرام ہے، یہی وہ ٹویٹر ہے اور یہی وہ سوشل میڈیا ہے جس نے ہماری نوجوان نسل کی مت مار رکھی ہے۔ جن نوجوانوں کو اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے وہ سوشل میڈیا کے چکر میں شیلا کی جوانی اور منی بدام ہوئی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جن طالب علموں کے ہاتھوں میں سلیبس کی کتابیں ہونی چاہیے تھی، وہ 24 گھنٹوں فیس بک پر پائے جاتے ہیں، کیونکہ جس شخص کو ایک دفعہ فیس بک کا چسکا پڑ جائے پھر وہ کسی بک کو فیس کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو جناب علی، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ سوشل میڈیا معاشرے کی اصلاح کا ایک تعمیری نہیں بلکہ تخریبی ذریعہ بن چکا ہے۔ جناب علی، حال تو یہ ہے کہ محلے کا وہ ویلا منڈا جس کو کوئی گلی ڈنڈے کا میچ نہیں کھیلنے دیتا اور جسے بلہ بھی صحیح طریقے سے پکڑنا نہیں آتا، وہ سوشل میڈیا پر کپتان سرفراز کو کرکٹ کے گل سکھاتا نظر آتا ہے۔ اور جناب علی، جس شخص کو کتے بلی اور کوڑے کو دیکھ کر دست لگ جاتے ہیں، وہ فیس بک پر انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی پوسٹ اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور کہیں محلے کا پرائمری فیل اللہ دیتا جسے سیاست کی الف بے بھی نہیں آتی، وہ ٹویٹر پر ملکی وزیر اعظم اور صدر کو بیک ڈور ڈپلومیسی کے مشورے دیتا ہوا پایا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ گھٹ گئی ہے دنیا، میرے نقشے سے کٹ گئی ہے دنیا، تتریوں ساتھ سما گیا کوئی منظر، مٹھی میں سمٹ گئی ہے دنیا۔ جناب علی، یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس نے غیر اخلاقی، غیر تہذیبی اور غیر انسانی کرداروں کو جنم دیا ہے۔ انٹرنیٹ پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے، یعنی کی وہ بھرمار ہے کہ خدا کی پناہ جن معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کھلونے اور کتابیں ہونی چاہیے تھی، ان کے ہاتھوں میں موبائل فون تھما دیے گئے ہیں جس پر وہ دن رات بےہودہ مواد دیکھ دیکھ کر اپنی اخلاقی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ جن نوجوانوں کو طارق زیاد، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بننا تھا، وہ سوشل میڈیا کے ان غیر اخلاقی کرداروں کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حضور والا، میرے طالب علم ساتھیوں نے سوشل میڈیا کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ برائی کو لاکھ صورت پردوں میں چھپا لیا جائے،
برائی ہی رہتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی برائی سب کے سامنے آشکار کرنا میرا فرض ہے, چاہے اس کے ماننے والے مجھ سے خفا ہی کیوں نہ ہو جائے. خود کو لاکھ پردوں میں چھپا کر بیٹھ, مگر تمہیں کبھی نہ کبھی بے نقاب کر دوں گا میں. خود کو لاکھ پردوں میں چھپا کر بیٹھ, مگر تمہیں کبھی نہ کبھی بے نقاب کر دوں گا میں. مجھے یقین ہے کہ محفل کی روشنی ہوں میں, تمہیں یہ خوف کہ محفل خراب کر دوں گا میں, محفل خراب کر